السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو ارلا ڈیفینس ویورز۔ آج ہم بات کریں گے انڈین نیوی کی طرف سے پروجیکٹ P-75I کے تحت 6 سب میرینز کی ایکوزیشن کی خبر کے بارے میں۔ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے 2020 میں انڈین نیوی کے لیے 6 اٹیک سب میرینز کی خریداری کے لیے 43,000 کروڑ کا بجٹ گرانٹ کیا گیا تھا۔ اس انڈین گورنمنٹ کے P-75I پروجیکٹ میں دنیا کے 5 بڑے جائنٹ سب میرین مینوفیکچررز نے اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہوئے اپنی سب میرینز انڈیا کو آفر بھی کی تھی۔ اس پروجیکٹ میں فرانس نے اپنی بیراکوڈا اٹیک سب میرین، جبکہ جرمنی نے اپنی ٹائپ 214 اٹیک سب میرینز کو انڈیا کو آفر کیا تھا، جبکہ اسپین کے نوینتیا گروپ کی طرف سے S-80+ اٹیک سب میرینز اور ساؤتھ کوریا کی طرف سے KSI-3 سب میرینز کو انڈیا کو آفر کیا گیا تھا، جبکہ ان 4 وینڈرز کے علاوہ انڈیا کے ایور گرین اسٹریٹجک پارٹنر رشیا کی طرف سے امور اٹیک کلاس سب میرینز کو بھی انڈیا کو آفر کیا گیا تھا۔ انڈین ڈیفنس منسٹری کی طرف سے ان 6 جرمنی سب میرینز کی انڈیا میں مینوفیکچرنگ کے لیے انڈیا میں 2 شپ بلڈرز کو بھی شارٹ لسٹ کر لیا گیا تھا۔ ان 2 شارٹ لسٹڈ شپ بلڈرز میں لارسن اینڈ ٹبرو شپ بلڈنگ اور ممبئی میں بیسڈ مزگون ڈاک شپ بلڈرز کی طرف سے ان 6 سب میرینز کو انڈیا میں مینوفیکچرنگ کرنے کا پلان بھی کیا گیا تھا، لیکن انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی سخت شرائط کی وجہ سے جرمنی کی تھائسن اینڈ کروپ سسٹمز نے اپنی ٹائپ 21 سب میرینز کو اگست 2021 میں ہی اس پروجیکٹ سے وتھڈرا کر لیا تھا۔ اس کے بعد انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر رشیا کے روبن ڈیزائن بیورو نے بھی اپنی امور کلاس سب میرینز کو فروری 2022 میں اس پروجیکٹ سے وتھڈرا کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا کے دوسرے سب سے بڑے ڈیفنس پارٹنر فرانس کے نیول گروپ نے بھی اپریل 2022 میں اپنی بیراکوڈا اٹیک سب میرینز کو اس پروجیکٹ سے وتھڈرا کر لیا تھا۔ ان 4 وینڈرز کے وتھڈرال کے بعد انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ P-75I کو فیوچر میں اسکریپ کرنے کا سوچ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف انڈین نیوی کی طرف سے اپنی تمام پرانی کلو کلاس سب میرینز کو اسٹیج بائی اسٹیج ڈی کمیشن کرنے کا پلان انیشیٹ کر چکی ہے۔ یہ تمام کلو کلاس سب میرینز انڈین نیوی کی سب میرین فلیٹ میں بیک بون کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان تمام 10 کلو کلاس سب میرینز کو انڈین نیوی کی طرف سے 2030 تک ڈی کمیشن کرنے کا بھی پلان کیا گیا ہے۔ انیشلی تو انڈین نیوی ان 10 کلو کلاس سب میرینز کو فرانس سے حاصل کردہ 6 اسکورپین سب میرین سے ریپلیس کرے گی، لیکن پھر بھی ورلڈ کی 4تھ بگیسٹ نیوی کے لیے ان 10 بیک بون حیثیت کے حامل سب میرینز کو 6 سب میرینز سے ریپلیس کرنے کے بعد بھی 4 سب میرینز کا ڈیفیسٹ تو رہے گا۔ اسی وجہ سے ریسنٹلی انڈین نیوی کی طرف سے ساؤتھ کوریا کی ڈیوو شپ بلڈنگ مرین اینڈ انجینئرنگ کی طرف سے آفر کی گئی KS-3 سب میرینز میں انٹرسٹ بھی شو کیا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی ساؤتھ کورین شپ بلڈر ہے جو کہ جرمنی سے حاصل کردہ U-214 سب میرینز کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ساؤتھ کوریا میں مینوفیکچر کر چکا ہے۔ اس بات سے یہ کلیئرلی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ساؤتھ کورین شپ بلڈر کو سب میرینز کو ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے کا وسیع تجربہ بھی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے اس پروجیکٹ P-75I کے تحت کچھ سخت شرائط میں نرمی برتنے کا بھی اندیشہ دیا گیا ہے۔ کچھ ڈیفنس سورسز کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگست 2022 میں انڈین نیول اور منسٹری آف ڈیفنس کے کچھ آفیشلز ساؤتھ کوریا میں ان سب میرینز کی نیگوشیشنز کے لیے ٹریول بھی کریں گے۔ کچھ سورسز کی طرف سے اندازہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ اگر پہلے راؤنڈ کے نیگوشیشن ٹاکس ساؤتھ کورین آفیشلز کے ساتھ کامیاب ہوئے تو دسمبر 2022 میں
پرائم منسٹر نریندر مودی ساؤتھ کوریا ٹریول کر کے ان سب میرین کی ڈیل کو فائنلائز کر کے سائن بھی کر سکتے ہیں۔ انڈین نیوی کی طرف سے ان 6 سب میرینز کی تیزی سے پروکیورمنٹ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ چائنیز نیوی بھی اپنی اٹیک سب میرین فلیٹ کو تیزی سے بڑھا رہی ہے۔ اسی لیے انڈین نیوی یہ چاہتی ہے کہ انڈین نیوی ان 6 سب میرینز کی ڈیل کو 2022 میں فائنلائز کر کے ان سب میرینز کو 2028 تک اپنی آپریشنل فلیٹ میں شامل کر سکے۔ اب بات کرتے ہیں ان ساؤتھ کورین KS-3 سب میرینز کی اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں۔ ان KS-3 سب میرینز کے بیچ 3 کی ڈسپلیسمنٹ تقریباً 3600 ٹنز کی ہے، جو کہ اگین انڈیا کے اسکارپین سب میرین سے 1600 ٹنز زیادہ ہے، جبکہ ان سب میرینز کی ٹوٹل لینتھ تقریباً 295 فیٹ کی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈین نیوی کی اسکارپین کلاس سب میرینز کی ٹوٹل لینتھ تقریباً 245 فیٹ کی ہے۔ ان ساؤتھ کورین سب میرینز کا ڈرافٹ تقریباً 7.62 میٹرز کا ہے۔ ان ساؤتھ کورین سب میرینز کا پروپلشن سسٹم 4 بومن PEM فیول سیلز پر مشتمل ہے، جو کہ 150 کلو واٹس کا پاور سپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ انڈین نیوی اپنی ضروریات کے مطابق ان ساؤتھ کورین سب میرینز پر DRDO کے بنائے گئے ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم PAFC پر مشتمل فیول سیلز کو بھی انٹیگریٹ کر سکتی ہے، جبکہ ان KS-3 سب میرینز کی سبمرجڈ اسپیڈ تقریباً 20 نوٹس اور سرفیسڈ اسپیڈ تقریباً 12 نوٹس کی ہے، جو کہ اگین اسکارپین سب میرینز کے برابر ہی ہے، جبکہ ان ساؤتھ کورین سب میرینز کی انڈیورنس تقریباً 54 ڈیز، جبکہ اس کے مقابلے میں اسکارپین سب میرینز AIP سسٹم کے ساتھ 72 ڈیز کی دیتی ہے۔ ان ساؤتھ کورین سب میرینز میں تھیلز کے بنائے گئے مائن اوائیڈنس سونار کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ ان KS-3 سب میرینز کے آرنامنٹ میں 6 ٹورپیڈو ٹیوبز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جن کے تھرو 533 ملی میٹر کے ہیوی ویٹ ٹائیگر شارک ٹورپیڈوز کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ ان سب میرینز کے آرنامنٹ میں 10 کے قریب ورٹیکل لانچ سیلز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جن کے تھرو بیلسٹک میزائل یا کروز میزائلز کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کی پہلی ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سب میرین ہے جو کہ ورٹیکل لانچ سیلز کے تھرو بیلسٹک اور کروز میزائل کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ وہی انڈین نیوی کی طرف سے اس پروجیکٹ P-75I کے تحت سب سے بڑی ریکوائرمنٹ تھی کہ یہ سب میرینز کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ امید کرتے ہیں یہاں تک انفارمیشن کلیئر ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔